الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کے روزے انسان کے اوپر اللہ رب العزت نے فرض کی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی قبولیت کے لیے چند شرائط بھی رکھی ہے۔ رمضان مبارک کے روزے اس وقت تک انسان کے قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ آدمی رزق حلال سے نہ کمائے۔ اگر کوئی آدمی حرام کماتا ہے تو اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ عبادت کی قبولیت کے لیے حلال روزی کا ہونا یہ شرط ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت رمضان مبارک کی ہر رات کو بہت سے لوگوں کی بخشش کیا کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا کرتے ہیں، لیکن وہ چند لوگ ایسے بھی بدبخت ہوں گے کہ رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ پانے کے باوجود وہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، وہ اللہ رب العزت سے مغفرت کا پروانہ حاصل نہیں کر سکیں گے، وہ اللہ رب العزت سے بخشش حاصل نہ کر سکیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ جس کا رزق حلال نہیں ہے، جو رزق حلال نہیں کماتا بلکہ حرام کی کمائی کمایا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے چند چیزوں کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جو انسان حرام استعمال کرنے والا ہے تو اللہ رب العزت ایسے بندے کی نہ تو نماز کو قبول کرتے ہیں، نہ روزہ قبول کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ قبول کرتے ہیں، اور نہ ہی کوئی دوسرا نیک عمل قبول کرتے ہیں۔ عمل کی قبولیت کے لیے نیک اعمال کا ہونا یہ شرط ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی انسان نے 10 درہم کا کوئی کپڑا پہنا ہے، اگر ان میں سے 1 درہم بھی حرام کی کمائی کا ہے تو وہ انسان جب تک وہ لباس پہنے رکھے گا تو اللہ رب العزت اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رب کائنات سے میرے لیے دعا کریں۔ کیا دعا کریں؟ کہ اللہ رب العزت مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، کہ میں اللہ سے دعا کروں اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لے فوراً۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، اپنی روزی کو حلال کر، مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ جب انسان مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے رزق کو حلال کرے۔ ایک حدیث میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ تو پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ، کہ اے ایمان والو اس چیزوں میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، پاک چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے، اور ان چیزوں کو خرچ نہ کرو جو ناپاک ہے، حرام ہے، ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے ہمیشہ حلال روزی کو طلب کرتا رہے، حرام کے پیچھے نہ پڑے۔ اگر دیر ہو گئی تو حرام کے پیچھے نہ پڑ جائے بلکہ صبر کرے، جو اللہ نے حلال دی ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بازار سے گزر ہوا ان کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے حکم دیا کہ فلاں غلے کے اندر اپنا ہاتھ داخل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ داخل کیا تو دیکھا کہ اندر کا جو غلہ ہے وہ گیلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سوال کیا تو جو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو بارش ہو گئی تھی تو یہ غلہ گیلا ہو گیا تھا، تو میں نے اس لیے اس کے اوپر سوکھا گندم ڈالا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من غش فلیس منا، کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور کل قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے تب تک نہیں ہلیں گے کہ جب تک انسان سے اللہ رب العزت 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لے۔ لن تزول قدم ابن آدم حتی تسأل عن 5، 5 چیزوں کے متعلق سوال ہوگا۔ پہلی چیز اس کی عمر کے متعلق کہ اس نے کہاں پر گزاری، اس کی جوانی کے متعلق کہاں پر اس نے گزاری، اور اس کے مال کے متعلق کہاں سے اس نے کمایا اور کہاں پر اس نے خرچ کیا، اور اس کے علم کے متعلق جو اللہ نے اس کو دیا اس نے اس علم سے کتنا فائدہ اٹھایا، اس کے اوپر کتنا عمل کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلب الحلال واجب علی کل مسلم، رزق حلال کو طلب کرنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، رزق حلال طلب کرنا یہ فرضوں کے بعد ایک فرض ہے، بنیادی فرضوں کے بعد ایک فرض ہے۔
رزق حلال انسان کو طلب کرنا چاہیے، چاہے وہ کاشت کی صورت میں ہو، چاہے کاروبار کی صورت میں ہو، چاہے ملازمت کی صورت میں ہو یا مزدوری کی صورت میں، جس صورت میں بھی ہو انسان کو چاہیے اللہ رب العزت سے رزق حلال طلب کرتا رہے۔ اور جو انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہے کہ اللہ مجھے رزق دے گا، اللہ کے ذمہ ہے رزق، تو ایسا بندہ اس کو رزق حلال چھوڑنے کے فرض کا بھی گناہ اس کے اوپر آ جائے گا کہ اس نے ایک فرض کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ رزق حلال طلب کرنا یہ بنیادی فرضوں کی بات ایک اہم ترین فرض ہے، اور جو انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرا رکھا بیٹھا رہے رزق حلال طلب نہ کرے، وہ ایک فرض کو چھوڑنے کا گناہ اس کے اوپر آ جائے گا۔ اور یہ رزق حلال طلب کرنا یہ تمام انبیاء کی سنت بھی ہے۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق حلال کو طلب بھی کیا ہے، اور انہوں نے مزدوری بھی کی ہے، محنت بھی کی ہے، اور بکریوں کو بھی چرایا ہے۔ لہذا روزے کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کی روزی حلال ہونی چاہیے۔